بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 39 ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 39 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ ہماری ایپیسوڈ مزید زیادہ بڑی نہ ہونے پائیں، کیونکہ زیادہ اگر ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو دیکھنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خطبہ عرفات 10 ہجری ذی الحج کی 9 تاریخ جمعہ کا دن مقام مینا۔ صبح ربیعہ بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کیا اور میں نے فجر کی اذان دی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور جب سورج ذرا نکل آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ میں نے یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ عرفات پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب قیام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خیال یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جاتے ہوئے مزدلفہ میں قیام فرمائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے برعکس براہ راست وادی نمرہ میں تشریف لائے اور سنت ابراہیمی کے مطابق اعلان فرمایا، اپنے مقدس مقامات پر ٹھہرو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث پر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوہ سبیر کے ایک غار کے دہانے پر سرخ اونی کے کپڑے کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ڈھلے تک خیمے میں قیام فرمایا آپ نے اور عبادات میں مصروف رہے۔ پھر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور وادی عرفات میں جبل الرحمت کی طرف بڑھے چلے گئے۔ میں پا پیادہ قصبہ کی مہار تھامے ساتھ چل رہا تھا۔ فرزندان توحید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل الرحمت کی طرف جاتے دیکھا تو سب کے سب سارے کے سارے اشتیاق کے اس چھوٹی سی پہاڑی کے ارد گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ قصبہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنی عظیم المرتبہ سوار کو پہاڑی کے اوپر لے گئی۔ ہمارے نیچے وادی میں 1 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ کا اجتماع تھا۔ احرام میں ملبوس فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چاروں طرف مکبر تعینات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو اس طرح دہراتے جائیں کہ ایک ایک لفظ ہر شخص کے کان تک بھی پہنچ جائے۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے تمام تر دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور تمہارے باپ کو مٹی سے بنایا گیا، لہذا ہم سب کو مٹی سے بنایا گیا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ تقویٰ ہو، محض تقویٰ کی بنیاد پر۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے غلاموں کو وہی دوسروں کو پہناؤ۔ آج جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود منسوخ کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے میں اور اس جگہ آج کا دن حرام ہے۔ میں تم کو ایک چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہی بتانے لگا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنی آقا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریتاً ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں۔ عطیے کا بدلہ عطیہ ہے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار خود ہے۔ میدان عرفات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکبر ایک ایک لفظ نشر کر رہے تھے اور حجاج ہمتن گوش نہایت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک سن رہے تھے۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے دریافت فرمایا، تم سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ مجھ سمیت سب نے بیک آواز عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ٹھیک تک ہم تک پہنچا گئے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ یہ لوگ کیسی صاف گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبہ جب تمام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں ساری وادی میری آواز سے گونج رہی تھی۔ میں سراپا آواز بن چکا تھا، ایسی آواز جو ہر طرف پہنچ رہی تھی اور عرفات کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس مجھ تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سیاہ و سفید کی تمیز مٹا کر مجھ سیاہ فام کو وہ توانائی بخش دی تھی کہ میری آواز نور کا ایک سیل بن کر سارے عرفات میں مؤذن تھی۔ مؤذن اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ظہر ادا کی، اور پھر ساتھ ہی دوسری اقامت کے ساتھ 2 رکعت نماز عصر قرات کے ساتھ ادا کی۔ دونوں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے پاس تشریف لائے۔ کچھ دیر جبل مشاد کے سامنے ثغرات کے پاس قبلہ رخ کھڑے رہے اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اپنی اونٹنی قصبہ سے اترے اور خیمے میں داخل ہو گئے۔ آخری وحی اسی خیمے میں نازل ہوئی جو سورہ مائدہ کی 30 آیت کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ وحی ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان تھا، وہ دین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اشتعال انگیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہا کرتے تھے۔ غلامی دمشق بہت بڑا شہر، دنیا کا قدیم ترین دمشق شہر، کئی قدیم و جدید تہذیبوں کا سنگم، صدیوں سے تجارت کا عظیم مرکز۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ رہتے تھے، ایک سے ایک نکتہ نام بال کی کھال کھینچنے والا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں صرف نکتہ چینی سے سروکار ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام نے غلامی کے رواج کو برا کہتے ہوئے بھی اسے روا رکھا اور زمانہ جاہلیت کے دیگر مذموم رسوم کی طرح اسے یک قلم منسوخ کرنے کی بجائے اصل مسئلے سے چشم پوشی برتی۔ تباہ آزمائی ہر شخص کا حق ہے، لیکن فکر کا توازن اللہ کے دین میں ہے۔ میں جس نے غلامی کے ہر دکھ کو اپنی جان پر جھیلا، شاید اس موضوع پر کچھ کہنے کا حق بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر رسم کا ایک سماجی یا معاشرتی پس منظر ہوتا ہے۔ ہر رسم کی ابتدا کسی معقول وجہ سے ہوتی ہے، کچھ عرصے تک اس کی معقولیت اور جواز قائم رہتا ہے، بعد میں انسان کی وقتی ضروریات یا اس کا نفسیاتی عدم توازن بالکل اس کی شکل بگاڑ دیتا ہے اور وہ اس حد تک مسخ ہو جاتی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر سب بغیر سوچے سمجھے لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ عرب میں جہاں تک مجھے علم ہے، پہل حبشہ کے لوگوں کو باقاعدہ غلام بنایا گیا، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمندر پار سے آ کر عربوں پر حملے کرتے چلے آ رہے تھے اور ان کے علاقوں میں آئے دن لوٹ مار کرتے رہتے۔ بعد میں بے گناہ حبشیوں کو بھی غلام بنایا جانے لگا، بلکہ حبشی اور غلام تقریباً ہم معنی الفاظ ہو کر رہ گئے۔ پھر غلاموں کی ضرورت اور بڑی تو کمزور عرب قبیلوں کے لوگوں کو، بے سہارا افراد کو، یہاں تک کہ نہتے مسافروں کو بھی پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جانے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بعین ہی یہی صورتحال پیش آئی۔ وہ اللہ کو تلاش کرنے والے لوگ تلاش حق میں اپنے مرشد کی وصیت پر موصل سے حجاز کے سفر کو روانہ ہوئے تو کچھ رقم دے کر بنو کلب کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ چند بھیڑ بکریاں جو ان کا کل مال و متاع تھی ان کے ساتھ تھیں۔ قافلے والوں نے ان سے بدماشی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ لے لیں۔ راستے میں
پہلے تو اس کی بھیڑ بکریاں کھا لی اور وادی القرا پہنچ کر خود اسے بھی ایک یہودی کے ہاتھ غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر مدینہ کے بنو قریظہ میں اپنے ایک رشتہ دار بھائی عثمان بن الاشحل کو بیچ دیا۔ اس طرح یہ مرد حق مدینہ میں وارد ہوا، جہاں تاریخ نے اس کے لیے لازوال عظمت و جلالت کا تاج تیار کر رکھا تھا۔ میرے والد اور والدہ تو شاید محض حبشی ہونے کے ناطے غلام بنا لیے گئے تھے۔ شکران، صالح اور عامر بن فہیرہ کا بھی اتنا ہی قصور تھا کہ وہ حبشی تھے۔ زید کے والد حارثہ یمن کے ایک نہایت معزز قبیلے قضا سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی والدہ سعدہ مشہور زمانہ حاتم تائی کے قبیلے کی ایک شاخ بنو مان سے تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے بچے کو لے کر میکے جا رہی تھی۔ راستے میں بنو قین کی ایک جماعت نے غارت گری کی اور زید کو غلام بنا کر مکہ لے گئے اور اوکاز کے میلے میں 400 درہم کے عوض بیچ دیا۔ حکیم بن حزام ان کے پہلے آقا تھے۔ صوبان اور یاسر کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ یاسر کا ایک بھائی لاپتہ ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ مکہ آئے۔ بھائی تو واپس یمن چلے گئے مگر وہ خود مکہ میں رہ پڑے۔ بنو مخزوم کے حلیف ہو کر اسی قبیلے کے ابو حذیفہ بن المغیرہ کی جاریہ سمیہ بنت خباز سے شادی کر لی۔ انہی کے بدن سے عمار بھی پیدا ہوئے۔ سمیہ کی نسبت سے یاسر اور عمار کا شمار بھی ان غلاموں میں ہونے لگا۔ سالم مولا ابن حذیفہ بھی سلمان فارسی کی طرح فارس سے غلام بنا لیے گئے۔ صہیب بن سنان عرب تھے۔ ان کے والد شاہ فارس کی طرف سے شہر موصل کے پاس دریائے دجلہ کے کنارے ایک مقام ابلا میں حاکم تھے۔ رومیوں نے ان پر شب خون مارا اور صہیب کو جو اس وقت بچے تھے پکڑ کر لے گئے۔ وہ وہیں رومیوں کے ساتھ پلے بڑھے۔ بعد میں ایک قبیلہ کلب کے لوگوں نے انہیں خرید کیا اور مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ خباب بن الارد بنو تمیم کے اور ابو فقی قبیلہ ازد کے غلام تھے۔ انہی بھی مکہ سے باہر لا کر یہاں آ کر فروخت کیا گیا۔ اب غلامی کی حیثیت سزا کی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ذی مرتبہ لوگوں کی ضرورت بن کر اس نے ایک معاشرتی حقیقت کی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سزائیں تو دیر سویر ختم ہو جاتی ہیں، مگر اب جو غلامی کا تو کسی کی گردن میں پڑتا تو پھر موت ہی اسے اس بندھن سے آزاد کراتی، اور اس سے نجات دہندہ کے لیے غلاموں کی نظریں اور ہاتھ ہر وقت آسمان کی طرف اٹھے رہتے۔ غلامی کے اس ہمہ گیر رواج میں تاریخیں اور جغرافیائی عوامل کے علاوہ علاقائی اور قبائلی عصبیتی اور آقاؤں کے ذاتی مزاج کی بد اعتدالیاں بھی شامل ہوتی گئیں، اور رفتہ رفتہ یہ ایک ایسا ہم رنگ زمیں جال بن گیا جو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مراعات یافتہ طبقہ جو بڑے بڑے لوگ تھے اسے اپنی روزمرہ زندگی کا معمول سمجھ پر اس پر کبھی غور و فکر نہیں کیا کرتے، مگر جن کے لیے یہ جال بچھا تھا ان کی زندگی میں زہر گھولے رکھتا۔ مسئلے کی نوعیت یوں ہو تو اصلاح احوال کا کیا محل، حل تو اس چیز کا ڈھونڈا جاتا ہے جو حل طلب ہو۔ غلامی تو کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور جن کے نزدیک تھا وہ مجھ جیسے بے نوا بے سہارا لوگ تھے جو وقت کے معاشرتی تناظر میں کوئی آواز نہیں رکھتے تھے۔ مکہ میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روم کے قیام کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ روم میں جبر و استباد سے تنگ آ کر غلاموں نے اپنے آپ کو ایک غلام کی قیادت میں منظم کیا اور اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومیوں نے ان کی سرکوبی کے لیے کئی لشکر روانہ کیے، لیکن سرفروش غلاموں کی فوج اس بہادری کے ساتھ لڑی کہ انہیں شکست دے دی گئی، مگر آخری لڑائی میں باوسیلہ آقاؤں کی فوج فتح یاب ہوئی اور غلام ہار گئے۔ غلاموں نے یہ جنگ اپنی آنکھوں میں آزادی کا خواب سجا کر لڑی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ رومیوں سے نجات حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور آزادی کی اس تگ و دو میں ہزاروں غلام اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا مکہ میں مدینہ میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مؤذن کی حیثیت سے تھے، تو ان کا رویہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا آگے کی ویڈیوز میں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین۔